بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتی ہوں، اور پھر ساتھ ہی ہمارے وہ تمام آرگنائزرز جو اس پروگرام کو انہوں نے آرگنائز کیا ہے، تو ہم یہاں ہماری اپنی نوجوان نسل کو اسلام کی اعلیٰ تعلیمات اس کورس کے ذریعے سے ان تعلیمات سے روشناس کرانے کی ہم جو کوشش کر رہے ہیں، الحمدللہ قابل تعریف ہے، قابل تحسین ہے، کیونکہ ہماری نوجوان نسل جب ان تعلیمات سے واقف ہوگی تبھی جا کر اس کے مطابق عمل بھی کر سکے گی۔ تو یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے، بہت اچھا ایک کورس ہے جو آپ لوگ اس کو ترتیب دیے ہیں، الحمدللہ۔ تو تمام شرکا سے میں اس بات کی خواہش کرتی ہوں کہ میں یہاں پر اپنی جن باتوں کو یہاں پیش کر رہی ہوں، یہ ایک مطالعہ، مشاہدہ اور تجربہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سب باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ اس میں بہت ساری باتیں، جیسے ہماری یہ پل پل بدلتی ہوئی جو دنیا ہے، اور ایک ایک لمحے میں بہت ساری چیزیں تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہیں، اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں آگے چل کر ایڈ ہو سکتی ہیں، لیکن ہم یہاں پر ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اسلام کا پرسپیکٹو اس میں کیا ہے اور اسلام کی تعلیمات اس سلسلے میں کیا ہیں۔ جیسے آج کا جو موضوع ہے وہ فیملی کاؤنسلنگ کے سلسلے میں ہے، اور اس میں 2 3 4 اس میں سب ٹاپکس بھی دیے گئے ہیں۔ تو اس میں یہ چاہ رہی ہوں کہ ہم سب سے پہلے ایک بہتر ازدواجی زندگی کس طرح سے ہو سکتی ہے، رشتے کا انتخاب کیسے ہو اور نکاح کے مقاصد کیا ہیں، اور پھر جب آگے چل کر جب اس میں کچھ تنازعات پیدا ہو جاتے ہیں تو کاؤنسلنگ کے ذریعے سے ان تنازعات پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے، اس کے سلسلے میں ہم لوگ غور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہاں رشتے کا یعنی ایک ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج کا، ہمارے معاشرے کا جو بیسک یونٹ ہے وہ گھر ہے، اور وہ گھر وجود میں آتا ہے ایک میاں اور بیوی، ایک شوہر اور بیوی کے ذریعے سے، اور شادی کے ذریعے سے یہ ایک خاندان، یہ ایک بیسک یونٹ وجود میں آتا ہے۔ اب اس بیسک یعنی یونٹ جب وجود میں آتا ہے تو سب سے پہلے جب رشتہ ہوتا ہے تو کس طرح کا رشتہ ہو، اس سلسلے میں اسلام کی جو تعلیمات ہمارے سامنے ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ جب رشتے کا انتخاب ہوتا ہے تو ہمارے سماج میں، معاشرے میں جو عام چلن ہے وہ یہ ہے کہ حسب نسب کو دیکھا جاتا ہے، مال و جائیداد کو دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے، اور پھر لاسٹ میں کہیں جا کر دینداری کا نمبر آتا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دینداری کو ترجیح دو، کیونکہ یہ ساری چیزیں آنی جانی ہیں، ایک وقت ختم ہونے والی ہیں، لیکن دینداری جو چیز رہے گی وہ پائیدار چیز رہے گی، جس سے یہ دنیا کی زندگی بھی اور اس کے بعد والی زندگی بھی ایک بہتر زندگی بن سکتی ہے۔ تو دینداری کو ترجیح دینے کے سلسلے میں یہ بات بتائی گئی کہ جب رشتے کا انتخاب ہو، چاہے وہ لڑکے کا انتخاب ہو چاہے لڑکی کا انتخاب ہو، اس وقت دینداری کو ترجیح دینی چاہیے۔ اب شادی کے ذریعے سے 2 افراد قریب آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان میں جنس کا اختلاف ہوتا ہے، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، پھر اس کے بعد مزاجوں کا بھی اختلاف یہاں پر ہوتا ہے۔ اس طرح سے 2 افراد جب قریب آتے ہیں تو شادی کے ذریعے سے جب 2 افراد قریب آتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے، کیوں ہے یہ شادی؟ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کے اندر یہ جذبات اور میلانات رکھ دیے ہیں، جنسی تسکین اس نے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر رکھ دی ہے، تو اس کو جائز طریقے سے پورا کرنے کا طریقہ بھی، حلال طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ حلال طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ شادی کے ذریعے سے جب ایک مرد اور عورت قریب آتے ہیں تو وہ چیز حلال بن جاتی ہے، اس سے جنسی تسکین کا سامان ہوتا ہے۔ تو یہاں اس شادی کے جو مقاصد ہمارے سامنے آتے ہیں، جیسے ابھی الحمدللہ ہمارے ایک شریک نے جو ہے ابھی قرآن کی جن سورہ روم کی آیات کا جو انہوں نے تلاوت اور ترجمانی کی ہے، اس میں سے ایک آیت میں شادی کا مقصد بتایا گیا ہے کہ شادی کیوں ہوتی ہے، کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔
یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائی ہیں، جوڑے بنائے ہیں، تاکہ تم سکون حاصل کر سکو اور تمہارے درمیان محبت اور الفت پیدا کر دی۔ یعنی شوہر اور بیوی، شادی کے ذریعے سے جب مرد اور عورت ایک شوہر اور بیوی بنتے ہیں تو یہ ان کے درمیان میں باعث سکون، نفسیاتی آسودگی اور ذہنی اور جذباتی طمانینت ان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ پھر ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں تو نکاح کے جو مقاصد بتائے گئے ہیں وہ 3 مقاصد ہمارے سامنے آتے ہیں قرآن مجید میں، جس کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلا یہ کہ عفت و عصمت کی حفاظت ہوتی ہے، دوسرا زوجین کے درمیان الفت و محبت پیدا ہوتی ہے، تیسرا نسل انسانی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ شادی کے نکاح کے یہ 3 مقاصد ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو جیسے آج ہی سمجھ لیا گیا ہے، جیسے آج جس معاشرے میں، جس سماج میں ہم رہتے ہیں، شادی یعنی ایک انجوائمنٹ، اور پھر اس طرح سے وہ ساری چیزوں کو ہم اس لمحے کو کس طرح سے زیادہ سیلیبریٹ کریں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور جو اس کے اہم مقاصد ہوتے ہیں وہ مقاصد نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ تو ہم کو ان مقاصد کو سامنے رکھنا ہے کہ قرآن اور حدیث کے ذریعے سے جو ہمارے سامنے بات آتی ہے، یہ نکاح کے مقاصد یہ ہیں۔ پھر آپ دیکھتے ہیں، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خطبہ نکاح جب پڑھایا جاتا ہے تو اس میں 4 مرتبہ اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو کا جو ہے الفاظ وہاں پر آتے ہیں، اور احسان کی روش اختیار کرو، اس کے الفاظ آتے ہیں۔ تو اس شادی کے لیے، اس ازدواجی رشتے کی مضبوطی کے لیے ہم کو بنیادیں فراہم کی جاتی ہیں۔ اس میں 2 بنیادیں دی گئی ہیں، ایک بنیاد تقویٰ اور دوسری بنیاد ہے احسان۔ تقویٰ کے معنی یہ ہے کہ ہر کام کو انجام دیتے ہوئے اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اور احسان یہ ہے کہ زندگی کے ہر کام کو اللہ کی مرضی کے شایع نشان بہتر سے بہتر طریقے سے انجام دیتے رہنا۔ تو یہاں جب شادی ہوتی ہے، جب ایک تقریب ہوتی ہے شادی کی، تو اس میں جب ازدواجی زندگی جب گزارنے کا مرحلہ آتا ہے تو اس میں تقویٰ اور احسان دونوں چیزوں کا کمبینیشن ایک بہتر ازدواجی زندگی بناتا ہے۔ جیسے دل ہوتا ہے تو احسان دل کو مسرور کرنے پر ابھارتا ہے، تقویٰ رشتوں کی بے حرمتی کرنے سے روکتا ہے، تو احسان رشتوں کو لازوال بنانے کی فکر دیتا ہے۔ تقویٰ بدزبانی سے باز رکھتا ہے تو احسان زبان کو شیرینی اور حلاوت کا چشمہ بنا دیتا ہے۔ تقویٰ ہو تو رشتوں کو کوئی روگ نہیں لگتا، احسان ہو تو رشتے صحت مند اور توانا ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم کو اس طرح سے تقویٰ کو اور احسان کو ساتھ ساتھ لے کر ان بنیادوں پر اپنی زندگی کو گزارنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے۔ پھر اسی طرح جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اس میں یہ بات آتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو، ازدواجی زندگی کو خوشگوار ازدواجی زندگی بنانا ہے۔ تو اس کے لیے کچھ عملی باتیں یہاں پر رکھی جائیں گی۔ یہاں جو بھی عملی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، جو بہت سارے لوگ جو اس سے پہلے جو ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے بڑے لوگ ہیں، ان کی زندگیوں کا جو حاصل ہمارے سامنے ہے، اس کو ہم رکھتے ہوئے اس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی، اپنی ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو جس میں جب یہ ازدواجی زندگی بہتر ہوگی تب ہمارا گھر، ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج ایک بہتر سماج بن سکتا ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، خوشگوار بنانے کے لیے کچھ عملی، کچھ پریکٹیکل چیزیں ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ اس میں سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ حقیقت پسندی ہو، یعنی شادی سے قبل بڑوں کی موجودگی میں لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو دیکھنا، ایک دوسرے کے بارے میں واقفیت حاصل کرنا، تعلیم کے سلسلے میں صلاحیت کے بارے میں، مزاج کی منفی اور مثبت چیزوں کے بارے میں، خاندان کا پس منظر۔ تو یہ حقیقت پسندی کے ساتھ جب ان ساری چیزوں کو سمجھیں گے، سمجھتے ہوئے ایک رشتہ جب طے پاتا ہے تب اس رشتے میں زیادہ پائیداری اور خوشگواری ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے جو چیز ہمیں ملتی ہے اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے سلسلے میں، وہ ہے معاملہ فہمی۔ معاملہ فہمی کے لیے صبر اور مزاج شناسی درکار ہے۔ ازدواجی زندگی میں صبر کا مطلب اپنی پسند اور ناپسند کو چھوڑ کر دوسرے ساتھی کے موقف کو، دوسرے ساتھی کی چیزوں کو قبول کرنا ہے، تصادم سے اور ٹکراؤ سے بچنا ہے، اور مناسب وقت آنے پر اپنے صحیح موقف کو سمجھانا ہے۔ اور مزاج شناسی یہ ہے کہ گھر میں موجود ساس، ننند، شوہر اور دیگر رشتہ داروں کے ہر ایک کا ایک مزاج، ایک خاص مزاج ہوتا ہے، اس کو سمجھنا اور اس کے مطابق اپنے رویے کو پیش کرنا۔
یعنی بعض یعنی ہمارے جو رشتے رہیں گے ان میں ہم کو دلیل سے بات کرنا ہوگا، بعض رشتے ایسے رہیں گے جن کے سامنے ہم کو خاموش رہنا ہوگا، وقت آنے پر بات کو سمجھانا ہوگا. یہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اگر معاملہ فہمی ہو تو ہم اپنے ان رشتوں کو بہتر طریقے سے نبھا سکتے ہیں. پھر اسی کے ساتھ بات ملتی ہے اخلاق کی بلندی ہمارے درمیان میں ہو. سماجی زندگی میں اچھے لوگوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک گرم جوشی سے رہنے والے اور دوسرا کردار کی پختگی والے. گرم جوشی وقتی معاملہ ہے جبکہ کردار زیادہ مستقل اور قابل اعتماد ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مرد اور عورت، شوہر اور بیوی ایک ہی قسم کی دونوں کے اندر کمزوری رہے گی تو اس رشتے کو زیادہ دیر تک نہیں نبھا سکتے. مثلا ایک کو اگر غصہ آتا ہو تو دوسرے کو اس کے بالمقابل تحمل، صبر اور عفو درگزر سے کام لینا ہوگا، اپنے اخلاق کی اس بلندی کو بتانا ہوگا، تب جا کر وہ ازدواجی زندگی بہتر بن سکتی ہے. اسی طرح سے ناراضگی کی بھی گنجائش ہو ازدواجی زندگی میں، کیونکہ زندگی اختلاف اور اتفاق کے رنگ سے مزین ہوتی ہے. پھر اسی کے ساتھ یہاں ایک اور چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سنیں، ایک دوسرے کی باتوں کو سنیں، ایک دوسرے کے اندر بھرپور دلچسپی لیں. جیسے نویلی جو ہے ازدواجی زندگی میں رومانس اور تجسس جو ہے شباب پر ہوتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے یہ سب کم ہونے لگتا ہے. تو ہم کو اس شعلے کو گرم رکھتے ہوئے، ہمارے یعنی جو شوہر اور بیوی کے اس شعلے کو جو ہے گرم رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی شخصیت میں ہم بھرپور دلچسپی لیں، ایک دوسرے کی صحت کے بارے میں، خوبصورتی کے بارے میں، صلاحیتوں کے بارے میں اور خوبیوں کے بارے میں بات کرتے رہیں. اسی طرح سے محبت کا اظہار ہو اور تعریف بھی ہو جس کا ہم زبان سے اعتراف کریں. تو یہ چیزیں بہت اہم رول ادا کرتی ہیں. یعنی محبت اظہار چاہتی ہے. تو یہاں پر اسی طرح سے میاں اور بیوی کے اور دونوں کے ازدواجی تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے زبانی اعتراف اور ایک دوسرے کی جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی سیلیبریٹ کرنے کا جو ہے اہتمام ہو. جیسے شوہر کو اگر آفس میں کوئی کامیابی ملی ہو تو اس پر بیوی کچھ سویٹ ڈش بنا سکتی ہے اور گھر میں کوئی چھوٹی موٹی پارٹی کا سامان بنا سکتی ہے. اسی طرح سے بیوی نے کچھ اچیومنٹ کیا ہو، جیسے عربی کا کوئی کورس مکمل کیا ہو یا کچھ کیا ہو، تو شوہر بھی مٹھائی لے کر آئے. تو اسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جب ہم سیلیبریٹ کریں گے تو یہ محبت کا اظہار ہوگا. اسی طرح سے اہمیت کا احساس دلائیں. اس اہمیت کے احساس میں ایک بات یہ ہے کہ ایک دوسرے پر توجہ دینا ہوتا ہے. یعنی شوہر جب آفس سے گھر آتے ہیں تو بیوی جو ہے سارے کام کاج چھوڑ کر شوہر کی طرف متوجہ ہو. اور اگر کبھی ایسا ہو کہ بیوی جو ہے میکے سے واپس آ رہی ہے تو شوہر بھی جو ہے جلدی آ کر اپنی بیوی کا استقبال کرے. تو اس طرح سے جب ہم ایک دوسرے پر توجہ دیں گے تو یہ اہمیت کا احساس ہوگا. اسی طرح سے توقعات کی وضاحت، اعتراف معافی، یعنی اگر کچھ یعنی گڑبڑ ہو جاتی ہے تو اس میں معافی چاہیں اور معافی بھی جو ہے اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے اور اپنے رویے میں تبدیلی لاتے ہوئے معافی چاہنے کی کوشش کرتے ہیں. غصے پر کنٹرول رکھیں، زبان پر قابو رکھیں. کچھ مشترک دلچسپیاں اور مشاغل بھی اختیار کر سکتے ہیں. یعنی ایک ساتھ مل کر اکٹھے گارڈننگ ہو سکتی ہے، جاگنگ ہو سکتی ہے، واکنگ ہو سکتی ہے، کوئی ویڈیوز وغیرہ دیکھنا ہو سکتا ہے. کچھ اس طرح کی دلچسپیاں جو ہے مشترک طور پر اختیار کر سکتے ہیں. پھر ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. ایک یعنی شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے دعائیں کریں. اسی طرح دعائیہ کلمات بھی ہم ادا کر سکتے ہیں، جیسے جزاک اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ. یہ وہ الفاظ ہیں دعائیہ کلمات کے، جیسے ایک مشین میں ایک آئل کا کام کرتے ہیں، اسی طرح سے ہماری زندگی کو ایک بہتر زندگی بنا سکتے ہیں. تو یہ اور اس طرح کی کچھ اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جو ایک ازدواجی زندگی کو خوشگوار ازدواجی زندگی بنا سکتی ہے. تو اچھی بیوی مرد کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، تو اچھا شوہر بھی بیوی کے لیے ایک عظیم نعمت ہے. جب دونوں کے اندر موافقت رہے گی تو گھر سکون کا گہوارہ بنے گا، بچوں کو خوشگوار ماحول میسر آئے گا اور بچے نفسیاتی لحاظ سے مضبوط بنیں گے اور ایک اچھے معاشرے کی تشکیل ہوگی. اگر بنے گا، سب سے زیادہ نقصان بچوں کا ہوگا کی شخصیت پیدا ہوگا. شوہر اور بیوی صرف یہی
اگر بھی درمیان میں کوئی تنازع ہوتا ہے تو یہ صرف جو ہے میاں بیوی کے درمیان تک ہی نہیں رہتا، بلکہ یہ پورے معاشرے کا زخم بن جاتا ہے. یعنی دونوں خاندانوں کے ماں باپ، بہن بھائی، سب پر جو ہے اس کا اثر ہوتا ہے. آج کی دوڑتی بھاگتی دنیا میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ازدواجی تنازعات بڑھتے جا رہے ہیں، اور میٹرو شہروں میں اور شہروں میں تو طلاق کی شرح بھی جو ہے کئی گنا اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو یہاں جو ایک زندگی کو، ایک بہترین زندگی، ازدواجی زندگی کو اچھی زندگی بناتے ہوئے جو گزارنا تھا، تو اس میں تلخیاں پیدا ہوتے ہوئے تنازعات ہو رہے ہیں. تو اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان تنازعات کو حل کرنے کے لیے بھی ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہمیں کیا بتاتی ہیں. اگر ہم سورہ نساء کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن فی المضاجع. تو یعنی اگر تمہیں اپنی عورتوں سے سرکشی کا اندیشہ ہو تو ان کو واضح نصیحت کرو، فعظوهن. پھر اگر اسے بھی بات نہ بنے تو واہجروهن فی المضاجع، خوابگاہوں میں ان سے علیحدگی اختیار کرو، اور ملتی کے وضریبوهن، انہیں مارو. یعنی چھوٹی موٹی سزا بھی دے سکتے ہو. تو یعنی اگر میاں اور بیوی کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی تنازع ہو جاتا ہے تو دونوں کو مل کر اپنے اس تنازع کو سب سے پہلے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اپنے گھر میں، اپنے روم میں اس کو حل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. جب وہ دونوں سے حل نہیں ہو پا رہا ہے تب قرآن آگے چل کر پھر یہ بات کہتا ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. تو یعنی اگر اندیشہ ہے اور اس طرح سے جھگڑے کو بڑھنے کا، تنازع کے بڑھنے کا، تو مرد کے گھر والوں میں سے ایک حکم اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک حکم کو بٹھایا جائے اور دونوں جو ہے ان کے درمیان میں موافقت کی کوشش کریں. تو یہاں پر یہ جو تحکیم کا حکم ملا ہوا ہے، تو یہی تحکیم جدید زمانے میں کاؤنسلنگ کہلاتی ہے. اب کاؤنسلنگ پوری سائنس ہے اور اس میں جدید اور مؤثر طریقوں کی مدد سے تنازعات کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو آج کل کاؤنسلنگ کا جو ہمارے درمیان میں ایک رواج ہو رہا ہے، پہلے ہمارے گھر میں ہمارے بڑے بزرگ، ہماری نانی دادی، ہمارے گھر کی مائیں، عورتیں یہ ایک غیر محسوس طریقے سے جو اس طرح سے کاؤنسلنگ کیا کرتی تھی، لیکن آج یہ ایک باضابطہ ایک پیشہ بنا ہوا ہے اور اس کے ذریعے سے لوگ وہاں جا کر اپنے جو تنازعات ہیں اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب اس کاؤنسلنگ کو سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال کے ذریعے سے ہم اس کو سمجھیں گے. جیسے گویا ایک آئینہ ہے، جب ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آئینہ ہم کو اپنے جو بھی کمی ہے، جو بھی خامی ہے ہمارے اپنے جسم کی، وہ ساری کمی اور خامیوں کو بتا دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم خود آگے بڑھ کر اپنی اس کمی اور خامی کو دور کرنے کی، اس کو ٹھیک کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. تو کاؤنسلر کی مثال ایسی ہے، گویا ایک آئینہ ہے اور کلائنٹ ہے جو متنازع شخص ہے، اس کا یہ کام ہے کہ وہ آگے بڑھ کر ان چیزوں کو یعنی اس پر اوور کم کرے، اس پر قابو پائے، فیصلے لے. تو یہاں جو کاؤنسلنگ کا کام ہے تو یہ کام ہے کہ افہام و تفہیم کا کام ہے، اپنے کلائنٹ کو آگے بڑھنے میں، فیصلہ لینے میں اس کی مدد کرنے کی کوشش کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جدید ایک مغربی کلچر میں یعنی اسلام سے ہٹ کر بھی لوگ کچھ کاؤنسلنگ کا کام کرتے ہیں، لیکن ہم مسلمان اگر اسلامی طرز پر کاؤنسلنگ کرتے ہیں تو ہم کو اس بات کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ہم اسلام اور اسلامی شریعت سے بھی اچھی طرح واقف ہوں. ایک کاؤنسلر جو مسلمانوں کے درمیان میں کاؤنسلنگ کا کام کرنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اسلام اور اسلامی شریعت سے اچھی طرح واقف ہوں اور کاؤنسلنگ کے جدید فن سے بھی وہ فائدہ اٹھائیں، جدید فنون بھی وہ سیکھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. قرآن مجید میں ہمیں اس بات کے سلسلے میں اور احادیث میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی جو ہے ہمیں اسلامی کاؤنسلنگ کی ایک بنیاد ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ الدین النصیحہ، یعنی دین نصیحت ہے. اس میں مسلمانوں کو صلاح دینا، مشورہ دینا بھی شامل ہے. جیسے اسی طرح سے ایک دوسری حدیث میں بھی ہے کہ ایک مسلم کا دوسرے مسلم پر حق یہ بتایا گیا ہے کہ جب اسے کوئی مشورہ مانگے تو اچھا مشورہ دو. تو گویا یہ بھی ایک ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کاؤنسلنگ کے لیے اسلامی کاؤنسلنگ کی ایک بنیاد ہمیں اس میں بھی ملتی ہے. اور اسی طرح سے اگر ہم سورہ صاد کا مطالعہ کرتے ہیں، سورہ صاد کی آیت نمبر 24 کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، تو اس میں اس آیت کا ایک حصہ ہمیں یہ بتاتا ہے
کہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَخَلِيلٌ مَّعَهُمْ۔ اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں، بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، اور ایسے لوگ کم ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں اس کی بنیاد ملتی ہے کہ ہم کونسلنگ کا جو کام ہے اس کو اسلام کے تحت، اسلامی بنیادوں کے تحت مسلمانوں کے درمیان میں ہم یعنی خاندانی ازدواجی تنازعات کو ہم حل کرنے کی کوشش کریں۔ تو ایک اچھا کونسلر جو رہے گا، جو ایک یعنی مسلم کونسلر رہے گا، تو وہ قرآن اور حدیث اور اس کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے کلائنٹ کو ایک بہتر زندگی کی جانب لے کر آئے گا۔ اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جو اکثر تنازعات ہوتے ہیں شوہر اور بیوی کے درمیان میں، ساس اور بہو کے درمیان میں، جو بھی تنازعات ہمارے پاس ہمارے سماج میں اور معاشرے میں ہوتے ہیں، تو ان کا سبب کیا ہے؟ کن وجوہات کی بنا پر یہ تنازعات ہو سکتے ہیں؟ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں سے کچھ وجوہات جو کامن ہیں، جو اکثر لوگوں کے سامنے آتی ہیں اور جو بہت سارے ہمارے کونسلرز کے سامنے یہ بات آتی ہے، تو ایک اس کو یہاں پر جو کامن چیزیں اس کو یہاں پر رکھا گیا ہے، تو اس کو میں ایک دو مثالوں کے ذریعے سے یہاں پر اس کو پیش کرنے کی کوشش کروں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، اس کو ہم سمجھیں، غور کریں، ہمارے اپنے تنازعات کیا ہیں، اور کونسلرز کے سامنے جا کر جو جدید فن سے جو ہے آراستہ ہیں اور اسلامی تعلیمات سے بھی واقف ہیں، ان کے سامنے ہم اپنے ان تنازعات کو رکھیں گے تو ہمیں پھر اس کا صحیح حل بھی ملتا ہے۔ تو یہاں جو تنازعات ہوتے ہیں ان کا دینے والا خاکہ ہوتا ہے، کچھ رویے ہوتے ہیں جو رویے اثر انداز ہوتے ہیں، یعنی خاکے وہ ہمارے ذہنوں میں بن جاتے ہیں، اور ان رویوں سے، ان خاکوں کے ذریعے سے پھر اسی طرح سے ہمارا عمل اور ہمارا سلوک بنتا چلا جاتا ہے۔ جیسے کوئی بات ہمارے لاشعور میں بیٹھ جاتی ہے، ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، جیسے بچپن سے ہم نے یہ سنا، اپنے خاندان میں دیکھا، اپنے اطراف میں دیکھا کہ ساس بہو کے جھگڑے، ہم یعنی ہر ساس ظالم ہوتی ہے، یعنی ایک خاکہ ہمارے ذہن میں بن گیا کہ ہر ساس ظالم ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک لڑکی گھر میں جب وہ پروان چڑھتی ہے، پرورش پاتی ہے، تو اپنے باپ کو دیکھتی ہے، اپنے بھائی کو دیکھتی ہے، تو اپنے باپ اور بھائی کا جو مزاج ہے، جو ان کی شخصیت ہے، جو ان کا کردار ہے، اس کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھتی ہے کہ مرد ایسے ہوتے ہیں، یعنی خاکہ ان کے ذہن میں بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے عورت کے بارے میں بھی منفی یا مثبت خاکے ذہنوں میں بنتے ہیں، یعنی جیسے عورت شیطان کی ایجنٹ ہے، بیوہ عورت منحوس ہوتی ہے، اسی طرح سے مثبت ہوتے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احتیاط سے ان کو استعمال کرو۔ خاکے ہوتے ہیں جو ہمارے ذہنوں میں، ہمارے لاشعور میں بیٹھ جاتے ہیں، اور جب وہ خاکے ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں، ہم تو ان خاکوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم شخصیات کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں جو یہ خاکے بنتے ہیں وہ تجربات سے بنتے ہیں، مشاہدات سے بنتے ہیں، معاشرتی کردار اور معاشرتی اصولوں کی وجہ سے بنتے ہیں۔ تو یہاں ایک کونسلر، ایک اچھا جو کونسلر رہے گا تو وہ ان خاکوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گا کہ کون سے خاکے ایک لاشعور میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے یہ تنازعات ازدواجی زندگی میں پروان چڑھ رہے ہیں، اور اس سے ازدواجی زندگی میں جو ہے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو کونسلنگ جو کونسلر رہتا ہے وہ ان خاکوں کو تلاش کرے گا اور آسانی سے جو ہے ان کو کونسلنگ کی مدد سے بدلنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ جو اکثر تنازعات ہوتے ہیں وہ ہمارے ذہن میں لاشعوری طور پر جو خاکے بن جاتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا جو پوائنٹ ہمارے سامنے آتا ہے وہ کمیونیکیشن کا پوائنٹ آتا ہے۔ صرف ناقص لب و لہجہ، آواز کے اتار چڑھاؤ، چہرے کے تاثرات، باڈی لینگویج، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کمیونیکیٹ کرتی ہیں کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کمیونیکیشن جس طرح سے ہوگا اس طرح سے یعنی ہمارے آپس کے جو تعلقات ہیں اس طرح سے بنیں گے۔ اگر ہم
یعنی سامنے والوں کو کچھ کم احساس کمتری مبتلا کرنا چاہ رہے ہیں یا سامنے والوں کے ساتھ ہم ناخوش ہم رکھ رہے ہیں، تو پھر یہ تنازعات کا سبب بننا شروع ہو جاتے ہیں، جھگڑوں کا سبب بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور چیز جو ہوتی ہے وہ ہے والدین کی بیجا مداخلت، اور خاص طور سے اس میں لڑکی کے والدین کی بیجا مداخلت، یہ بھی اکثر ازدواجی زندگی کے لیے تنازعات کا جھگڑوں کا سبب بنتے ہیں۔ پھر عدم برداشت، آج برداشت کی جو طاقت ہے بہت کم ہوتی چلی جا رہی ہے، پھر وہ بھی کم ہو رہی ہے، اور دوسرے بھی جو ہمارے گھر کے بڑے افراد ہیں وہ بھی یعنی اس سلسلے میں اس لڑکی کا یا گھر ساتھ دینے کے کوشش کرتے ہیں، تو عدم برداشت جو ہے بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اسی طرح تشدد بڑھ رہا ہے، نفسا نفسی کا عالم بڑھ رہا ہے، الزام تراشی اور دیگر منفی رویے جو ہے اس طرح سے سامنے آ رہے ہیں۔ ایک اور جو تنازع کا سبب آتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان دوسروں سے جب مخاطب ہوتا ہے کہ وہ خود صحیح ہے اور دوسروں کو اس صحیح پر لانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہے کہ جو مجھے صحیح لگتا ہے کیا سچ مچ میں وہ صحیح ہے؟ تو یہی وہ جنگ ہے جو میرے صحیح اور تیرے صحیح کے درمیان میں برپا ہے، اور یہی جو ہے فساد فی الارض کا سبب بنی ہے۔ تو یہاں پر شوہر اور بیوی کے درمیان میں جب تنازعات بڑھتے ہیں تو ہم صحیح اور تم غلط، تم صحیح اور ہم غلط، اس طرح کی چیزیں آتے ہوئے جب یہ آگے بڑھتی ہیں تو یہ تنازع کی صورت اختیار کر لیتی ہیں، جھگڑے کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ تو یہ کچھ اسباب تھے جو ایک کامن ہوتے ہیں، تو میں نے اس کو سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، ہم کو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کاؤنسلر کو چاہیے کہ وہ ایک بہتر طریقے سے اس کو پہلے تو ان سب خاکوں کو، رویوں کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور پھر اس کے بعد ایک بہتر زندگی گزارنے کی طرف اپنے کلائنٹ کو آمادہ کرے، اور اس کو اپنے ازدواجی زندگی کو ایک بہتر زندگی بنانے کی طرف کوشش کرے۔ اور قرآن مجید جو ہمیں بنیاد دیتا ہے وہ بنیاد یہ ہے کہ ایک تو سب سے پہلے یہ کہ یہ دنیا ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خیر اور شر دونوں بھی چیزیں رکھ دی ہیں۔ کسی کے اندر کچھ بھلائیاں ہیں، کچھ کمیاں ہیں، تو کچھ خامیاں بھی ہیں، کچھ خامیاں ہیں تو کچھ خوبیاں بھی ہیں۔ تو اس طرح سے بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ایک انسان ہوتا ہے۔ تو اس میں سورہ نساء کی آیت ان اشارہ کیا گیا ہے کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، یعنی اگر وہ تمہیں ناپسند ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، مگر اللہ نے اسی میں بہت ساری جو ہے بھلائیاں رکھ دی ہوں۔ تو یہاں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اگر کوئی چیز پسند نہیں آ رہی ہے تو دوسری بہت ساری جو ہے بھلائیاں ان کے اندر ہو سکتی ہیں۔ تو بھلائی کی طرف ہم جب توجہ کریں گے، اس پر جب ہم اپنا ذہن کو مرکوز کریں گے تو اس سے جو ہے ہمارے اندر ایک مثبت رویہ آ سکتا ہے، اور ہم کچھ چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی ہم کوشش کریں گے، اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ اور بات ایک ذہن میں یہ ہوتی ہے کہ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، یعنی یہاں پر لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر کون کیسے عمل کرتا ہے۔ تو یہاں ہم اپنی اگر ہمارے ساتھ کچھ زیادتی بھی ہو رہی ہے یا کچھ اگر اس طرح سے ہو رہا ہے تو ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ ساری چیزوں کو جو ہے ہم ایک دن یہ سب چیزیں ختم ہونے والی اور ہم اللہ کے حضور پہنچنے والے ہیں، اور ہمارے اپنے اعمال کا جو ہمیں بدلہ ملے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے ملے گا۔ تو ہم ان سب چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس زندگی کو ایک امتحان گاہ، ایک زندگی کو اس آزمائش کو ہم سمجھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں، اپنے اطراف میں بھی لوگوں کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ تو کچھ رویے، کچھ چیزیں ایسی اگر انسان کے سامنے آ بھی جاتی ہیں تو اس پر ہم قابو پائیں، اور اگر ہم خود قابو نہیں پا سکتے ہیں تو کاؤنسلر کے ذریعے سے اس پر قابو پانے کی ہم کوشش کریں۔ تو اس طرح سے کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہاں میں نے ان سب چیزوں کو اپنے ایک حاصل مطالعہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے سوالات کے ذریعے سے ہم اور کچھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، یا پھر
آپ لوگ بھی جو ہے اس سلسلے میں کچھ اور جانتے ہیں تو اس میں کچھ اور ایڈ بھی کر سکتے ہیں. تو یہاں ہم ایک بہتر اپنی زندگی کو، ازدواجی زندگی کو ایک بہتر زندگی بنانے کی ہم کوشش کریں گے. تب جا کر انشاءاللہ ہماری یہ دنیا کی زندگی بھی بہتر ہوگی، اور انشاءاللہ اس کے بعد کی جو ہماری زندگی ہے، آخرت کی جو زندگی ہے لازوال، وہ زندگی بھی ہماری بہتر ہو سکتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور ایک بہتر ازدواجی زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.